جہنم ایک ایسے مقام کا نام ہے جہاں قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد کافروں، منافقوں، نافرمان اور بدعمال لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، جن کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کی قسموں اور ان کی کیفیتوں کو اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جہنم سے نجات کی دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جنت کیسی ہوگی، جنتیوں کو جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، جنت میں جنت کا جمعہ بازار بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آئیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم ایک ایسے مقام کا نام ہے جہاں قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد کافروں، منافقوں، نافرمان اور بدعمال لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ یہ ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام ہے۔ جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اہل دوزخ کو پینے کے لیے پیپ اور گرم پانی ملے گا اور ان کی غذا زقوم نامی ایک خاردار درخت ہوگی۔ جہنم کے مختلف طبقات ہیں، ہر طبقے میں عذاب کی شدت مختلف ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جہنم کا ذکر متعدد آیات میں آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں جن کے 7 دروازے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوئے ہوں گے۔ جہنم کے دروغہ کا نام حضرت مالک علیہ السلام ہے۔ یہ ایک فرشتہ ہے اور انہی کے زیر اہتمام دوزخیوں کو ہر قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کی قسموں اور ان کی کیفیت کو اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عذاب کی چند صورتیں ہیں جن کا حدیثوں میں تذکرہ آیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، آگ کا عذاب۔ دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ جب وہ جل بن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کو ایک آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی سختی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار جب 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی۔ جہنم کی آگ نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کا راستہ ہے۔ اس پہاڑ کا نام سعود ہے۔ دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا تو 70 برس میں اس کی بلندی پر پہنچیں گے، پھر ان کو اوپر سے گرایا جائے گا تو 70 برس میں نیچے پہنچیں گے۔ اس طرح ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ نمبر 2، جہنم کا تنور۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ دوزخی جہنم کی آگ میں جلس کر ایسے مسخ ہو جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اور اسی طرح نچلا ہونٹ لٹک کر ناف تک جائے گا۔ جہنم میں ایک تنور ہے جو اندر سے بہت چوڑا اور اوپر سے بہت کم چوڑا ہے۔ اس میں زناکار عورتوں اور مردوں کو ڈال دیا جائے گا۔
तो आग के शोलों में वो सब जलते हुए तनूर के मुंह तक ऊपर तक आ जाएंगे। फिर एकदम वो शोले बुझ जाएंगे तो वो सब ऊपर से नीचे तनूर की गहराई में गिर पड़ेंगे। नंबर 3, खूनी दरिया का अजाब। कुछ दोस्तियों को खून के दरिया में डाल दिया जाएगा तो वो तैरते हुए किनारा की तरफ आएंगे तो एक फरिश्ता एक पत्थर की चट्टान उनके मुंह पर उस जोर से मारेगा कि वो फिर बीच दरिया में पलटकर चले जाएंगे। बार बार यही अजाब उनको दिया जाता रहेगा। ये सूद खोरों का गिरोह होगा। नंबर 4, पथराव का अजाब। कुछ जहन्नमियों को इस तरह का अजाब दिया जाएगा कि एक फरिश्ता उनको लटका कर उनके सिरों पर एक पत्थर इस जोर से मारेगा कि उनका सर कुचल जाएगा और वो पत्थर लटक कर कुछ दूर चला जाएगा। फिर वो फरिश्ता जब तक उस पत्थर को उठा कर लाएगा उसके सर का जख्म अच्छा हो चुका होगा। फिर वो पत्थर मारेगा तो सर कुचल जाएगा और पत्थर फिर लटक कर दूर चला जाएगा। फिर फरिश्ता उठा कर लाएगा और फिर वो पत्थर मारकर उसका सर कुचल देगा। इस तरह अजाब होता रहेगा। नंबर 5, सांप बिच्छू का अजाब। हदीस में है कि अजमी ऊँटों के मसल बड़े बड़े सांप होंगे जो जहन्नमियों को डसते होंगे। वो ऐसे जहरीले होंगे कि अगर एक मर्तबा काट लेंगे तो 40 बरस तक उनका जहर का दर्द नहीं जाएगा और लगाम लगाए हुए खच्चरों के बराबर बड़े बड़े बिच्छू दोस्तियों को डंक मारते रहेंगे। एक मर्तबा उनके डंक मारने की तकलीफ 40 बरस तक बाकी रहेगी। बास दोस्तियों के गले में सांपों का तोक पहना दिया जाएगा जो नहायत ही जहरीले होंगे और वो लगातार काटते रहेंगे। कुरान मजीद में है कि जहन्नमियों को ज़कूम का दरख्त खिलाया जाएगा। और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ज़कूम का एक कतरा ज़मीन पर गिर पड़े तो दुनिया वालों के खाने पीने की तमाम चीज़ों को तलख और बदबूदार बनाकर ख़राब कर दे। कुरान और हदीस में जहन्नम की बहुत सी वादियों का तज़किरा मिलता है जिनमें से चंद ये हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेल जहन्नम में एक वादी है जिसमें काफर को डाला जाएगा तो उसे पहुंचने से पहले 40 साल लग जाएंगे। दूसरी वादी वादी घी और वादी असाम है। वादी घी की गहराई बहुत दूर है जो जहन्नम में खोलती हुई नहर है। इसमें उन लोगों को फेंका जाएगा जो दुनिया में अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घी और साम जहन्नम की तय में 2 नहरें हैं जिनमें दोज़कियों की पीप बहती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उनको अनकरीब वादी घी में डाला जाएगा। जहन्नम की एक वादी जिसका नाम साम है, इसमें सांप और बिच्छू हैं। उनमें से हर एक बिच्छू की दुम में 70 बड़े मटकों के बराबर जहर है। वादी फलक जहन्नम में एक ढका हुआ कुआं है। इसी से जहन्नम भड़काई जाएगी और जहन्नम उससे इसी तरह पनाह मांगती है जैसे इंसान जहन्नम से। वादी जबल हज़न के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक के साथ जबल हज़न से पनाह तलब करो। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, जबल हज़न क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की एक वादी है जिससे रोज़ाना 100 मरतबा खुद जहन्नम पनाह मांगती है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह इसमें कौन जाएंगे? फरमाया, अपने अमलों की रिया और नमूद करने वाले कारी जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 बार जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम कहती है, या अल्लाह इसे दोज़ख से महफूज रख। लिहाजा हर वक्त जहन्नम से निजात की दुआ मांगते रहा करें। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको जहन्नम के अजाब से बचाकर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब बात करते हैं जन्नत कैसी होगी, जन्नतियों को जन्नत में क्या क्या नेमतें मिलेंगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے مومنین فرما بردار بندوں کے لیے آخرت میں جنت تیار کی ہے۔ جو مومن زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ پارہ 5 میں سورہ النساء آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوتا ہے، جو کوئی مرد و عورت اچھے عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درج ہے۔ اس سے جنت کا دریا بہہ رہا ہے اور اس کے اوپر عرش ہے۔ سو جب تم اللہ پاک سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار سے پہلے لوگ علماء کرام سے کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، اب ہم کیا مانگیں؟ تو علماء کرام فرمائیں گے، جے مانگو وہ مانگو، جانی کہ جے اللہ کا دیدار مانگو۔ پھر اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ سبحان اللہ، وہاں سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ قرآن کریم میں جتنی نعمتوں کی کیسی منظر کشی کی گئی ہے۔ اہل جنت باغات میں آمنے سامنے تکیہ لگائے چین سے بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت پر مامور غلام چھلکتے جام لبالب کوزے ناز اٹھائے ان کے دائیں بائیں حکم کے منتظر ہوں گے۔ سامنے بہتی پاکیزہ شرابیں، من پسند غذائیں اور عمدہ میواؤں سے ان کی توجہ ہوگی۔ اگر جنت کا کوئی ناخن بر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے گا۔ اگر جنتی کا کوئی کنگن ظاہر ہو تو سورج کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے، باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی اور ایک زبرجد سبز کی مشق کا گارا ہے۔ گھاس کی جگہ زعفران ہے، کنکریاں موتی کی اور عنبر کی مٹی ہے۔ جنت کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور ان نہروں کی زمین خالص مشق کی ہے۔ جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی کی خواہش ہوگی تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان سے ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے نہ تو ایک قطرہ کم ہوگا نہ زیادہ۔ بعد پینے کے وہ کوزے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ جنت میں نیند نہیں، کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ جنت میں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک وغیرہ، حتیٰ کہ کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا اور ایک خوشبودار اور فرحت بخش ڈکار آئے گی اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بالقصد اور بلا قصد مسل سانس کے جاری ہوں گے۔ باہم ملنا چاہیں گے، ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا شہد کا، تیسرا دودھ کا اور چوتھا پاکیزہ شراب کا۔ پھر ان میں سے نہریں نکل کر ہر ایک کے جنتی کے مکان میں جا رہی ہیں۔ جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے اور جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے آ جائے گا۔ جنت میں جنت کا جمعہ بازار بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آئیں گے۔ وہاں ایک شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو بر دے گی، جس سے ان جنتیوں کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر جب یہ جنتی لوگ اپنے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو ان کے حسن و جمال بھی بڑھ چکے ہوں گے۔ جنتیوں سے ان کے گھر والے تعجب کرتے ہوئے کہیں گے،
اللہ پاک کی قسم، تم تو ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے۔ اور جو جنتی لوگ اپنے گھر والوں سے کہیں گے، رب کی قسم تم لوگ بھی ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں اکٹھا کرے۔ حضرت سعید بن مسیب نے پوچھا، کیا اس میں بازار ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ہوں گے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں بازار ہوں گے۔ جنتی جب بازاروں میں داخل ہوں گے تو اپنے اعمال کی فضیلت کے مطابق اس میں اتریں گے۔ پھر دنیاوی جمعہ کے دن کے برابر وقت میں اجازت دی جائے گی تو جو لوگ اپنے رب کی زیارت سے مشرف ہوں گے ان کے لیے عرش الہی ظاہر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائیں گے۔ جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے جو نور، موتی، یاقوت، زبرجد، سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اس میں سے ادنا مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھیں گے، اور وہاں کوئی شخص ادنا نہیں ہوگا۔ وہ کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے افضل نہیں سمجھیں گے۔ پھر انہوں نے طویل حدیث ذکر کی۔ جنتی جب اس بازار سے اپنے گھر واپس ہوں گے تو ہر بیوی اپنے شوہر سے کہے گی کہ تم ایسی حالت میں واپس آئے ہو کہ تمہارا حسن ترقی کر کے اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جس پر تم ہم سے علیحدہ ہوئے تھے۔ تو جنتی مرد کہیں گے کہ آج ہم اپنے رب جبار کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بازار میں صرف مرد جایا کریں گے، عورتیں اپنے گھروں میں رہا کریں گی تاکہ عورتوں مردوں کا خلط ملط نہ ہو۔ پردہ وہاں بھی ہوگا، مگر عورتوں کو یہاں ہی وہ سب کچھ دے دیا جایا کرے گا جو مردوں کو بازار میں بلا کر دیا جائے گا۔ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین وصف یہ ہے کہ ہر جنتی کو جنت میں اپنے رحمان کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔